السلام عليك يا سيدي يا الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن البشير والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے حضرات محبت نبی پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و تکریم لائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک دے اندر شریک ہیں جس دی نسبت اس مبارک دے نال ہے میں دعا گو ہاں خلاق عالم سبھی سب دیاں حاضریاں اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آج دا خوبصورت پروگرام آستانہ علی اپنی قارو کریم علیہ الرحمہ آپ دے آستانہ پاک دے اپنی آب و تاب دے نال جاری و ساری ہے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تمام بزرگاں دے درجات بلند فرمائے اور جتنے بھی آپ دے گھرانے اور آستانے دے نال وابستہ لوگ ہیں اللہ کریم سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے بالخصوص آج دی اساڑی اس محفل دی روح روان شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت نقش پیر بارو کریم حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد حسن باروی صاحب اور اساڑی نہایت ہی محترم و معزز پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم خواجہ پیر محمد عاشق حسین صاحب باروی اور محترم و معزز اور مکرم حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ عبدالصمد صاحب باروی دامزلوہ اور دیگر جتنے بھی اس آستانے دے سجادگان و شہزادگان ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات قبل اس دے کہ میں بات شروع کراں اور آپ حضرات سماعت فرماؤ جناب دیاں خدمتاں دے وچ گزارش ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے نا حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمانی اقدس ہے جڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے برابر اتنی دیر تک وہ دے اتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں فرمایا ہن بندے دی مرضی ہے کہ درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے یعنی یہ بھی مطلب ہے کہ درود پاک سانو گھٹ نہیں پڑھنا چاہیے زیادہ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ سانو اس دیاں برکات بھی زیادہ میسر آمن گرامی قدر حضرات جیڑی میں سورہ مبارکہ دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے میں اسے دا سہارا لے کے گالوں اگے پرساں لیکن تساں حضرات توجہ کرے سو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسی تو ضرور سیکھ کے جاواں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون اور فرمایا قسم ہے سانو انجیر دی اور قسم ہے زیتون دی اور اس کو بعد فرمایا وطور سینین اور طور پہاڑ دی بھی قسم جڑی بڑی برکتاں ہے وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر دی بھی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسا انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا اے ان آیات طیبات کا مفہوم ہے آؤ ذرا انہاں دے وچوں علم اور حکمت اور عشق اور محبت دے موتی چنیے اور اپنی دنیا بھی بہتر بناویے تے اپنی آخرت کو بھی بہتر بناویے تفسیر مذہبی دی اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اور باقی جتنے بھی علماء تفسیر نے انہوں نے یہ سوال اٹھایا
کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر مختلف چیزاں یا قسماں ارشاد فرمائیاں، کہ یہ قسماں اللہ نے کیوں ارشاد فرمائیاں؟ اس دے علماء نے دو جواب دیتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے وہ جڑا عرب دا معاشرہ ہے، جڑے وہ لوگ آن انہاں دا کلام کرنے دا جڑا انداز آئی وہ دے وچ اس بات میں بڑی اہمیت آئی کہ جس لئے کوئی بندہ قسم چاہ کے گل کرے تو وہ آدھے بھی اے جڑی گل ہے یہ پکی تے سچی گل ہے، چونکہ یہ بندہ قسم چاہی کھڑوتا ہے لہٰذا یہ جھوٹ نہ بولے سی، یہ گل ٹھیک ہے تو یہ مننا چاہیے۔ آج کل دے بھی انسانی اذہان یہ قسم والی گل کو زیادہ قبول کریں دے، ویسے سادہ بندہ گل کرو تو بس اوقات نہیں منے دے، یعنی جڑا انسانی ذہن ہے وہ قسم نو من جاتا ہے، اور اس کلچر اس معاشرے دے اندر بھی قسم دی بڑی اہمیت آئی۔ اللہ رب العزت نے وقت قسم چاہ کے کلام اس واسطے فرمایا ہے کہ جے تساں قسم والی گل نو من جاندے ہو تے مڑو تو بندے ہو کہ قسم چاہندے تے میں رب ہو کے قسم چاہی جانا، پھر اس گل کی ذرا اہمیت دیو کہ سنو اور سمجھو۔ اچھا دوسری بات علماء نے لکھی ہوئی بڑی خاص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز دی اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما چھڑے یقینی یہی بات ہے کہ وہ چیز بات عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو گئی، اور جس نے خاص ہوتی ہے کہ بات وہ دیال قسم چاون دا مقصد ہی ہے کہ انسان دا ذہن متوجہ ہو بنے یہ انہاں چیزاں توجہ کرے کہ اللہ نے انہاں دی قسم کیوں چاہیے، اور جس ویلے وہ توجہ کرے سی کہ انسان اس دے اندر یہ دے فائدے دیاں بڑیاں چیزاں ہیں جڑیاں لب جا سن، اور جدو یہ توجہ نہ کرے سی کہ بات تو فائدے دیاں چیزاں لب سکدیاں نہیں۔ اس واسطے قسم چاہیے کہ لوگ توجہ کریں، اور توجہ کرے سن تو انہاں دے فائدے دیاں بہت ساریاں گلاں لب جا سن۔ گرامی قدر حضرات، یہ دو وجوہات علماء تفسیر نے بیان فرمائیاں۔ جی ایک گل سمجھ آ گئی ہے کہ نکا جا مسئلہ بھی دسی جاواں اپنے بیاواں جڑے بیٹھے ہو سارے، دو چار بندے جو موبائلوں تے لگے بیٹھے ذرا نکل کے میری گل سنو تو مہربانی کرے سو سارے حضرات ایک کو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں، ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ، صرف ایک آواز چاہیے مجھے۔ گرامی قدر حضرات ایتھے ایک مسئلہ بھی سن لو، اسی جس لئے قسم چاونی ہے نا، اسی دو چیزاں دی قسم چاہ سکتے ہیں بس، یا قسم قرآن دی چاہ سکتے ہو یا وقت رحمان دی چاہ سکتے ہو، اس تو علاوہ کسی چیز دے نال اسا قسم نہیں چاہ سکتے۔ مثال دے طور پہ کوئی بندہ کہ میں مسجد دی قسم ہے، میں مدینے دی قسم ہے، میں مکے دی قسم ہے، میں تو جو شمر دیا قسم اس ویلے منعقد ہونی ہے جس ویلے قسم یا قرآن دی بندہ چکے تھے یا پھر رحمان دی، اور ہوئے بھی سچی گل۔ آواز کاٹی کمزور آنی ہے، 5 کلو دسے رہی لا کے گزارا تھا نا اسی نا، تھوڑا جا توجہ کرے سو، یہ معاشرے دی نال ٹیونے دی فقیر کرے دا ہوتا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ میں حضرت عطار دا مرید ہے نا، اور صوفی بزرگ آئی تو میں بیٹھے صوفیہ دے ڈیرے تھے ہاں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نال نال یہ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اسی جڑی قسم چاونی ہے دو چیزاں دے نال، اور چاونی بھی سچی گل تے، اور میرا چند قسم چاونی بھی اس ویلے ہے جس ویلے اگلا بندہ تیرے کو تقاضا کرے کہ تو اس شہر قسم چک حلف دے، اگر اس نے تقاضا بھی نہیں کیتا تے گل بھی سچی نہیں تے بات تینوں قسم چاون دی لوڑ ہی نہیں، اور پھر قسم بھی چاہنے تے جیدہ حکم ہے وہ دے نال قسم چاہنا وہ دا حلف دے، باقی چیزاں دی قسم چکن دی اجازت ہی نہیں، وہ تو لغو اور فضول بن جائے گا۔ تو اس واسطے اے چیزاں ساڑھے واسطے ضروری نہیں، لیکن انسانی ذہن دا پرندہ بڑا پرواز کرے ہے، اتھے ایک نا سوال پیدا ہوتا ہے، آدھے کہ یار اساں قسم چاہیے یا قرآن دی تے یا رحمان دی، اللہ نے باقی ساری چیزاں دی کیوں چاہیے قسم؟ بہت ساریاں زمین دی آسمان دی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، سورج دی، چند دی، اسی طرح زیتون دی، انجیر دی، نبی پاک دے چہرے دی، زلفان دی، شہر دی، سبحان اللہ فرماؤ گے جناب؟ انہاں چیزیں نے قسمیں ارشاد فرمائیاں، تو فرمایا کہ اللہ نے اتنی چیزاں کیوں قسمیں چاہیاں؟ علماء کا جواب یہ دیں بھئی اساں ہیں مکلف، اور جیڑا بندہ مکلف ہوئے او دے واسطے احکام ہوندے کہ تیری اے حد ہے نہ اس تو اگے والی سکنا ہے نہ پیچھے ہٹ سکنا ہے، اس دائرے دے وچ رہنا ہے، اساں مکلف ہے، اور انسان مکلف ہوتا ہے جس لئے بالغ ہو بنے، سمجھ آئی نا؟ اور بالغ دے بعد بھی ایک شرط ہے کہ وہ بندے دے اتے جنون تاری نہ ہوئے، اگر وہ دے واسطے دائمی جنون تاری ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ جڑا شریعت کا قلم ہے اس تے نہ چل سی بات تو مکلف نہیں ہے، توجہ ہے کہ ٹھیک ہے؟ جنون تاری بھی نہ ہوئے، بالغ بھی ہوئے، اور پھر احکام شریعت کو دیا متوجہ ہوتے ہیں، بات تو بندہ مکلف ہوتا ہے، بات ہو دے ہوتے سارے احکام نماز روزہ حج زکات جہاد ہوتے ہیں، لیکن اس تو پہلے جڑی بلوغت کی عمر ہے، اگر اس تو پہلے جڑی لڑکی ہے وہ دے واسطے 9 سال فقہ لکھیا، جڑا لڑکا وہ دے واسطے کم از کم 12 سال لکھیا ہے،
اچھا یہ جڑی شرط بیان کیتی گئی ہے اس تو پہلے بات جڑا بچہ یا بچی اعمال کریں دے وہ کدے جان دے علماء نے فرمایا او دا ثواب اللہ دی رحمت دے نال اس بچے نو بھی ملدا ہے، لیکن اللہ رب العزت انہاں اعمال دا ثواب انہاں دے ماں پیو دے کھاتے لکھ دیندا ہے۔ آواز گاڑی کمزور والی ہے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ جزاک اللہ، یہ جاگو میرا جان ہون لگو کھاتا ہے کہ تازہ تازہ کھاتا تھا تازہ تازہ حلال کرنا ہو سی آواز بہت مٹھی ہے چپ کر کے بیٹھا ہے ذرا جا کے پڑھنا ہے بعد میں سارے اندر میں چاہنا کہ تمہیں دو چار گلاں بھی سناواں یہ جلدی جلدی میں مسئلے سنا رہا ہوں یہ سمجھ آؤندی پئی ہے ایک باری گوڈے پھدی بیٹھو چھڈ کے ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اے آواز چاہیے ہے سجے کھبے دیکھنا میری وکالت تساں بھی کرنی ہے جڑی میں بات سمجھا رہے ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریا ہے آپ سارے حضرات پھر تمہیں گل سمجھ آ جائے گی گرامی قدر حضرات بچہ جب چھوٹی عمر میں نیک اعمال کرے یہ وہ دی عین سعادت مندی ہے انہاں دی برکات اس بچے نو مل دیا یہ اندر کوئی شک نہیں لیکن چونکہ مکلف نہیں ہوتا تو یہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ ماں پیو دے کھاتے لکھ دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے چھوٹی اولاد جڑی ہے انہوں نیکیاں سکھایا کرو نعتاں سکھایا کرو اللہ رسول نے فرامین یاد کروایا کرو اچھے اعمال سکھایا کرو جتنے کرے دے جا سن وہ سب دا ثواب تواڈے کھاتے میں لکھیا جا سکتا ہے ساڑھے ہاں چھوٹے بچے نو عمومی طور پہ بڑی عجیب و غریب گلاں سکھائیاں جاندیاں آدھے بڑا ہو کے سیکھ جاسی بڑا ہو کے نہ سیکھ سی یہ جو سکھائیں دا پیا یہ سیکھ سی اس واسطے تربیت بڑی ضروری ہے